اگریوڈ لوگ ہائی کورٹ گئے, سپریم کورٹ گئے, ریویو پٹیشن میں آئے, تمام ریویو پٹیشنز ریجیکٹ ہوئیں, انہیں اپنے گھروں میں جانا پڑا. اور اس کی کنٹینیوشن میں, اسی کے تسلسل میں 2018 میں یہ سلسلہ, جیسے میں نے کہا کہ کورٹ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی انٹروینشن سے شروع ہوا, تو ہم نے اپنے طور پہ سول ایویشن اتھارٹی جو کہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے, اس نے اپنے طور پہ پائلٹ لائسنسز پہ بھی کام شروع کر دیا. اور جب ویریفیکیشن, کلیریفیکیشن, انکوائری کی گئی تو بہت سارے پائلٹس کے لائسنسز مشکوک پائے گئے, بلکہ انہیں شوکاز کیا گیا, چارج شیٹ دی گئی, پرسنل ہیئرنگ پہ بلایا گیا. ان میں سے کچھ نے کنفیس بھی کر لیا کہ ہم سے غلطی ہوئی, اور ٹھیک ٹھاک تعداد تھی. تو اس پہ پھر فیبرری 19 میں ہم نے ایک انویسٹیگیٹنگ بورڈ ہیڈڈ بائی ایک سینئر آفیسر ہیں گریڈ 22 کے, اس میں ایک آئی ٹی ایکسپرٹس بھی ہیں. ایگزامینیشن کا جو طریقہ تبدیل ہوا وہ بھی جیسے خود رضا صاحب نے بتایا کہ 2012 میں ہوا, اور کمپیوٹر ایگزامز ہوئے. پاس ورڈز سی اے کی لائسنسنگ اتھارٹی کے پاس تھے, مینج کیا گیا, پاس ورڈز لیے گئے. میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیسے ایگزام دیے, لیکن انفیئر مینز لازمی تھے, اور ایک واضح تعداد. فرانزک انکوائری ہوئی, اور ٹائم کنزیومنگ کہ 1 سال اور 4 مہینے لگے. اس پہ بڑے چیکس بھی ہوئے. اس کے بعد انکوائری رپورٹ منسٹری کو سبمٹ کی گئی, پرائم منسٹر کو بریف کیا گیا, اور 260 پائلٹس, یہ اتھینٹک فگرز ہیں کہ ان کے آگے ایک بڑا کوسچن مارک ہے. ان کے لائسنسز ڈوبیس ہیں, وہ سسپیکٹڈ ہیں. لفظ ڈوبیس بھی, سسپیکٹڈ بھی, لفظ بالآخر اگر انفیئر مین سے کوئی ڈاکومنٹ لیا جائے تو اس ڈاکومنٹ کی فیک سمجھ کے کینسلیشن ہوتی ہے. انہی میں سے آؤٹ آف 262 28 پائلٹس تمام پروسیڈنگز مکمل کرنے کے بعد, جب یہ ثابت ہو گیا, پرسنل ہیئرنگ دینے کے بعد, کنفیسنگ سٹیٹمنٹ لینے کے بعد, کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ غلط طریقے سے لیے گئے, تو فیڈرل گورنمنٹ اور فیڈرل کیبنٹ سے ان کی کینسلیشن کی اپروول لی گئی, اور پھر انہیں ان کے لائسنس کینسل کیے گئے. تو وہ لائسنس فیک, جو ان لائسنسز کے آگے کوسچن مارک ہے, جیسے جیسے شو کاز ہوتے ہیں, جیسے جیسے چارج شیٹ ہوتے ہیں, اور پروو ہو جاتا ہے کہ انہوں نے انفیئر مینز استعمال کیے, تو یقیناً پھر وہ لائسنسز فیک ہوں گے. لیکن فار دا ٹائم بینگ جو بھی لائسنسنگ اتھارٹی ہے, جن لوگوں نے سگنیچرز کیے ہیں, لائسنس ایک ایسا ڈاکومنٹ, یہ نہیں کہ ڈس اون سول ایویشن اتھارٹی نہیں کر سکتی, نہ کر رہی ہے, کہ لائسنسز تو ہم ہی نے جاری کیے, اور 262 کی اتھینٹک فگرز ہیں. اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو رپلائی دیا گیا سول ایویشن اتھارٹی کی طرف سے, ایویشن ڈویژن کی طرف سے, اس میں بھی 262 کی فگر مینشن کی گئی. بریک اپ بھی دیا گیا, ٹوٹل پائلٹس کی تعداد بھی بتائی گئی, اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان نمبرز کو انڈوس بھی کیا, اور انہوں نے سخت ایکشن کے لیے بھی کہا. انہوں نے ایویشن ڈویژن, سیکٹری ایویشن, ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی سرزنش بھی کی.
اور 2 ہفتے میں ایکشن لینے کے بعد دوبارہ رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت کی۔ اس میں جو لائسنسنگ اتھارٹی کے لوگ تھے 5 لوگ، ان کی سسپینشن بھی ہوئی۔ اور بات یہاں تک نہیں رکے گی سر، بات آگے جائے گی، منطقی انجام تک جائے گی، آخری کلپریٹ تک جائے گی۔ کس نے فیسیلیٹیٹ کیا، اور فیسیلیٹیشن ویسے تو نہیں ہوئی۔ ٹھیک کہا کہ میرے کسی بھائی نے کہ کسی سفارش پہ، کسی سیاسی اثر رسوخ پہ نہیں ہوا، کچھ لین دین پہ ہوا ہو۔ لینے والا بھی اور دینے والا بھی برابر کے جرم۔ امتحان کس کی جگہ کس نے بیٹھ کے دیا؟ اگر جس کی جگہ بیٹھ کے دیا گیا، اگر اس کا لائسنس کینسل ہوتا ہے، اس کے خلاف ایکشن ہوتا ہے، تو جس نے کسی کی جگہ بیٹھ کے دیا اس کا بھی کینسل ہوگا، وہ بھی پروسیڈ ہوگا، اور اس پہ کرمنل کیسز بھی درج ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آئی ٹی کے لوگ جو اس میں ملوث، ابھی اسے بھی، جیسے میں نے کہا، میں خود آئی ٹی ایکسپرٹ نہیں ہوں، ہم میں سے بہت سارے لوگ نہیں ہوں گے، لیکن ایک ہائیلی کوالیفائڈ ممبر ہے اس ہمارے انویسٹیگیٹنگ بورڈ کا، اور اسے ہم نے ٹاسک دیا ہے، اور وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہے، وہ سرکاری ملازم نہیں ہے، والنٹیئرلی وہ کام کر رہا ہے اس نیک مقصد کے لیے، تو اسے بھی ہم نے ٹارگٹ دیا ہے کہ فیسیلیٹیٹرز کو بھی اور اس مجرم تک بھی ہم نے پہنچنا ہے۔ اور یہ سب کچھ پورے وثوق، پورے یقین اور اس پاک ذات کو گواہ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل موٹیوز نہیں ہیں کہ ہم نے کوئی بلیم گیم کرنی ہے، ہم نے پچھلی حکومتوں پہ یہ ڈالنا ہے۔ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے، انسانوں کی سیفٹی کا مسئلہ ہے، نیک نامی یا بدنامی یہ بعد کی بات ہے، پہلے انسانی جانیں محفوظ رکھنا ہے، سفر کو محفوظ بنانا۔ تو سر مقصد ہمارا یہی تھا، اس مقصد کے لیے یہ ساری انکوائری بھی ہوئی، یہ ایکشن بھی ہوا، یہ سٹیٹمنٹ بھی ہوئی، اور ہماری نیت ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اس سارے سسٹم کو، ایگزامینیشن سسٹم کو بھی، ساتھ ہی ریکمنڈیشنز ہیں، 54 ریکمنڈیشنز ہیں اس انویسٹیگیٹنگ بورڈ کے، اگر یہ معزز ایوان چاہے گا، میں یقیناً اس میں ایکسپرٹیز بھی موجود ہیں، آپ لوگوں کی بھی ان پٹ بھی لیں گے آپ سے، انویسٹیگیٹنگ بورڈ کی ریکمنڈیشنز پلس اس معزز ایوان کی ریکمنڈیشنز بھی، وہ بھی ہم لیں گے۔ ہم نے چیزوں کو ریفائن کرنا ہے، چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہم نے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن نہیں کرنی، پرائیویٹائزیشن لسٹ میں پی آئی اے نہیں ہے، پی آئی اے کی ری اسٹرکچرنگ کرنی ہے۔ پی آئی اے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم۔ پی آئی اے کو ان گلوری ڈیز میں ہم لے کے جانا چاہتے ہیں کہ جب لوگ فخر کیا کرتے تھے، ناز کرتے تھے پی آئی اے پہ سفر کرنے میں۔ تو پی آئی اے کے ساتھ جو ہوا، دکھ کے ساتھ کی ساری چیزیں کہنی پڑتی ہیں۔ کویسچنز ہو سکتا ہے اس تھوڑے وقت میں رضا بھائی آپ کے سارے کویسچنز کا میں جواب نہ دے سکوں، جیسے لائسنسنگ کے بارے میں آپ نے پروسیجر کی بات کی، 2012 میں تبدیل ہوا یہ طریقہ، پہلے مینولی ایگزام ہوا کرتے تھے، اب کمپیوٹرائز ایگزام ہوتے ہیں۔ لائسنسنگ اتھارٹی، اس پہ ہماری پوری نظر ہے، ذمہ داروں کے خلاف ایکشن ہوگا۔ کمپیوٹر سیکشن تک، سسٹم تک یقیناً جو ایکسس دی گئی ہے ویسے نہیں دی گئی جیسے میں نے بات کی، کچھ لے دے کرنے کے بعد دی گئی، اور اس وقت کے لوگ، آج کے لوگ بھی، اور جن لوگوں نے سگنیچر اس وقت لائسنسز پہ کیے ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا، اور پھر جو ذمہ دار ہیں وہ بھی اکاؤنٹیبل ہوں گے، انہیں بھی جواب دینا پڑے گا۔